آج سلام کرنے سے پہلے میں ایک بات آپ کو دوستوں بتا دوں، کیونکہ اگر میں نے سلام کر دیا، دعا پڑھ دی، تو ہو سکتا ہے کچھ لوگ وہ آگے کر دیں، یار یہ کیا کہہ رہا ہے، روز کہتا ہے۔ تو میں ایک بات بتا دوں کہ یہ عمل جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، خواب میں آپ کا دشمن آپ کو نظر آئے گا۔ جی، یہ عمل اس کے لیے، اس بندے کے لیے عمل ہوگا جو اس ویڈیو کا 1 سیکنڈ بھی چھوڑے بغیر کرے گا، ورنہ وہ 1000 بار یہ عمل کر لے، اس پہ کٹ نہیں کرے گا۔ کٹ کر گیا نا تو میرے منہ پہ یار تھوک کے جانا، میں اپنا منہ آپ کے آگے کر دوں گا۔ 1 سیکنڈ اگر آپ نے ویڈیو کو چھوڑا نا تو پھر یہ عمل آپ کے لیے نہیں ہے۔ میں پہلے آپ کو بتا دوں، ڈاؤن لوڈ ویڈیو کی تو پھر یہ عمل آپ کے لیے نہیں ہے۔ بعد میں پوری دیکھ کے آن لائن بعد میں بے شک ڈاؤن لوڈ کریں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن اگر آپ نے پہلے ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھی تو پھر اس کا اثر نہیں ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ ہر ایک چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے۔ لوگ پیروں فقیروں کے پاس جاتے ہیں نا، ٹھیک ہے نا، ان کے ڈبے میں 500، 1000، 2000، 5000، 10000، 20000 ڈال دیتے ہیں۔ ہم مفت بتائیں، مفت ہم بتائیں، ٹھیک ہے، تو ویڈیو بھی کوئی ہماری پوری نہ دیکھے تو پھر ہمیں اس بندے کو عمل نہیں دینا۔ سمجھ آ گئی نا آپ کو؟ اور آپ کو ایک بہت بڑی معلومات دینے لگا ہوں، جذباتی ہو گئے ہوں اس لیے آپ کو معلومات دینے لگا ہوں، ورنہ یوٹیوب پر اس طرح عمل بتانے والے، کوئی بھی ویڈیو بنانے والا یہ معلومات آپ کو نہیں دے گا۔ لوگ کیوں کہتے رہتے ہیں کہ یار پوری ویڈیو دیکھو؟ اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ ویڈیو جب پوری دیکھی جاتی ہے نا تو وہ زیادہ لوگوں تک جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ جب ویڈیو زیادہ دیکھی جاتی ہے تو یوٹیوب اسے زیادہ لوگوں کو اس کی ریکمنڈیشن بھیجتا ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو یہ تو ہے بھی پھر ثواب کا کام، آپ کو پتہ ہے جب آپ اسے عمل کریں گے تو یہ زیادہ لوگوں تک جائے گا، زیادہ لوگ کریں گے، تو مجھے بتاؤ کہ آپ کے عمل میں اثر بڑھے گا کہ نہیں؟ اب دیکھو 2000 بندہ یہ عمل کرتا ہے تو اس کی کیا بات ہوگی، اور 100 بندہ کرے تو پھر کیا ہونا ہے؟ اور اگر یہی بندہ 20000 کر جائے عمل، تو ایک مثال سنی ہوئی ہے آپ نے کہ زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو میں کہتا ہوں نا ویڈیو پوری دیکھو، یہ آپ لوگوں کے لیے فائدے کی بات ہوتی ہے دوستو، ورنہ اس میں کون سی بات ہے؟ ویڈیو تو ہم نے بنائی ہے، محنت کر دی ہے، اب ہم چاہیں گے کہ یہ زیادہ لوگوں تک جائے، ہمیں زیادہ ثواب ملے۔ اور جب آپ یہ میری بات کو مانیں گے اور کریں گے تو پھر آپ کے عمل میں بہت اثر بڑھ جائے گا، ٹھیک ہے دوستو۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بہنوں، بھائیوں، دوستو، ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں میں نے اب سلام کیا تو ویڈیو 1 سیکنڈ بھی ختم ہوئی تو عمل ختم ہے۔ پیارے دوستو، بہت نایاب عمل دینے لگا ہوں، یہ آپ کو اجازت ہو جائے گی کمنٹ میں اپنا ایک نام دے دیجئے گا اور ایک ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا، اجازت عام ہے۔ اور موجیں ماریں، آج پھر اس وظیفے کو لے کے موجیں کریں۔ آپ نے معلوم کرنا ہو کہ آپ سے کون دشمنی کر رہا ہے، آپ پر جادو ٹونا کون کر رہا ہے، آپ نے اگر یہ بات معلوم کرنی ہے۔ بندہ خواب میں اگر کسی دشمن کو دیکھنا چاہے تو ظاہر ہے جو سامنے دشمن ہے وہ تو نظر آ ہی رہا ہوتا ہے۔ خواب میں دیکھنے والا دشمن تو وہی ہے نا کہ جو آپ پر جادو ٹونا کر رہا ہے، آپ کو نظریں لگا رہا ہے۔ تو ایک حدیث کے مفہوم کے مطابق نظر تو قبر میں لے جاتی ہے، تو وہ آپ نے اگر اس کا حل کرنا ہے، وہ جادو بھی ٹوٹ جائے، نظر بھی جو لگی ہے ختم ہو جائے، اور آپ کو وہ بندہ بھی نظر آ جائے خواب میں، تو کیا بات ہے؟ دیکھیں پھر تو وہ عمل اب آپ مجھ سے لے لیں۔ یہ معلوم کرنے کے لیے کہ آپ پر کون جادو کر رہا ہے، کون نظر لگا رہا ہے، اور کون رشتہ دار ملوث ہے، کون دوست یار ملوث ہے، اور حتیٰ کہ یہ عمل چھوٹا جو جادوگر ہے نا، مثال یہ عام جو گھروں میں عورتیں وغیرہ یا جو بھی جادو ٹونا کرتی ہیں، کوئی نہ کوئی ٹونا کر دیتی ہیں، ٹھیک ہے، ان کا آپ علم سلب کر لیں گے اس عمل سے جو میں آپ کو بتاؤں گا۔ بہت بڑا کوئی جادوگر ہے تو پھر اس کی میں بات نہیں کرتا۔ یہ چھوٹے موٹے لوگ ہوتے ہیں نا ہمارے دوستوں یاروں میں، رشتہ داروں میں، جو بظاہر تو ہنسی خوشی ملتے ہیں اور دل میں بغض رکھتے ہیں جی۔ وہ ایک شاعر نے کہا ہے نا کہ الہی آبرو رکھنا بڑا ظالم زمانہ ہے، دلوں میں کفر رکھتے ہیں بظاہر دوستانہ۔ تو ایسے جادوگر کا آپ علم بھی سلب کر لیں گے، اس سے لے لیں گے، اتنا زبردست یہ وظیفہ ہے۔
बेइज़्निल्लाह ताला, यानी अल्लाह ताला का अगर हुक्म हुआ तो, वरना नहीं। अल्लाह के हुक्म के बगैर कोई वजीफा असर नहीं करता। ये बात आपने जहन में रखनी है दोस्तों। ये अमल उन लोगों के लिए है जो बार बार कहते हैं हमें नाम बताओ, हमें नाम बताओ, ये किसने अमल किया है, ऐसा कोई वजीफा बता दो, ऐसा कोई नायाब अमल बता दो। तो दोस्तों फिर मैं आपकी खिदमत में ये अमल लेके हाजिर हुआ हूं। अब बहुत ज्यादा देर नहीं करूंगा, अमल सुनिए। आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है 11 मरतबा, और इसके बाद सूरत अल ज़लज़लाल, ये आपने सही याद कर लेनी है। पहले कोई गलती नहीं होनी चाहिए, गलती हुई तो फिर अमल कट नहीं करेगा। सूरत अल ज़लज़लाल ये आपने पढ़नी है 11 मरतबा, और इसके बाद फिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी आपने पढ़ना है। और ये अमल आपने नमाज इशा अदा करने के बाद जब आप सोने जाएं, अगर नमाज इशा पढ़ने के बाद फौरी नहीं आपने सोना तो उस वक्त नहीं करना, जब आप सोने लगें। इसके बाद फिर बातचीत आपने किसी से नहीं करनी है। 11 बार दुरूद इब्राहिमी, 11 बार सूरत अल ज़लज़लाल, और इसके बाद फिर 11 बार दुरूद इब्राहिमी आपने पढ़ के इसके बाद 33 मरतबा सूरह तौबा की आखिरी 2 आयात आपने पढ़नी। सूरह तौबा की आखिरी 2 आयात। ये अमल आपने रात को सोने से पहले करना है, और इस अमल के करने के बाद आपने किसी से बातचीत किए बगैर सो जाना है। और इसकी ये भी शर्त है कि किसी को नाजायज नुकसान पहुंचाने के लिए ये अमल आपने नहीं करना, वरना असर नहीं करेगा बल्कि उल्टा आपको नुकसान हो जाएगा। तो इंशाअल्लाह ताला जब आप ये अमल शुरू करेंगे तो 21 दिन में बेइज़्निल्लाह ताला इंशाअल्लाह ख्वाब के जरिए सारा मामला अल्लाह ताला आपको बता देंगे। ऐसा वाज़ह बताएंगे कि फिर आपको जरूरत नहीं रहेगी कि किसी के आगे जाएं कि भाई हमें ये मसला है आप हल कर दो, आप खुद हल करेंगे। ठीक है ना जी। वो शायर कहते हैं ना कि किसी का एहसान क्यों उठाए, किसी को हालात क्यों बताए, तुम्ही से मांगे तुम्ही ही दोगे, तुम्ही से मांगे तुम्ही ही दोगे, तुम्हारे दर से हिलो लगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बातें अब तक बनी हुई है, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका। और आखिरी बात आपको बताता चलूं कि सूरत अल ज़लज़लाल जो ज्यादा पढ़ता रहे। दोस्तों कहने का मेरा मकसद ये है कि ये वजीफा तो जितना मैंने बताया उतना ही करना है। इसके अलावा भी दिन को 1-2 बार 4 बार कोई टाइम रखे हर नमाज के बाद, ये उसकी अपनी मर्जी है। जो सूरत अल ज़लज़लाल ज्यादा पढ़ेगा उस पर जादू टूना बंदिश नहीं होगी, अगर होगी ना तो टूटेगी नहीं, पलट जाएगी उस पर जिसने की है इंशाअल्लाह ताला बेइज़्निल्लाह ताला, अल्लाह के फजल और करम से और निगाहे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। ये वीडियो पसंद नहीं आई आपको? हाँ, ये मैं क्यों कहूं कि मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आ गई होगी। ये वीडियो आपको पसंद है इंशाअल्लाह, इसे लाइक और शेयर कीजिए, और जो शराइत मैंने बताई हैं अगर आप उस पर अमल करेंगे तो आपको इजाजत है। एक कमेंट कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।